قریب قریب تشریف لائے۔ طلب کا مظاہرہ کریں، طلب کا کہ ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے جاننے کے سمجھنے کے محتاج ہیں۔ اللہ سمجھ عطا فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سیرت پڑھ رہے ہیں۔ آپ سے اگر کوئی پوچھے کہ سیرت کے مقاصد میں بنیادی مقصد کیا ہے تو آپ کیا جواب دیں گے؟ کل کچھ مقاصد ہم نے بتائے تھے نا کہ سیرت پڑھ کے ہمیں قرآن کی سمجھ آ جائے گی، سیرت پڑھ کے ہمیں اپنی زندگی کا ایک ہدف متعین کرنا سمجھ آئے گا کہ کس ہدف پہ چلنا ہے، سیرت پڑھ کر ہمیں اپنی اسلامی ثقافت اور تہذیب پہ چلنا آسان ہوگا وغیرہ وغیرہ۔ یہ ساری چیزیں ثانوی ہیں۔ بنیادی مقصد اور موضوع اور غرض سیرت کی کیا ہے؟ سیرت کو کیوں پڑھا جاتا ہے؟ کیوں سیکھنا چاہیے؟ کیوں سمجھنا چاہیے؟ وہ اس لیے کہ جب سیرت پڑھیں گے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تو اس سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پہچان پیدا ہوگی۔ کیا پیدا ہوگی؟ ابھی ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جانتے، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہمارے نبی کیسے تھے، ہمارے نبی کیسے تھے کچھ نہیں جانتے، چند ایک چیزیں بس سنی ہوئی ہیں، وہی ہے، ان کی حقیقت نہیں سمجھتے۔ تو سیرت پڑھیں گے تو پہچان پیدا ہوگی، پہچان پیدا ہونے سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ کیا پیدا ہوتی ہے؟ محبت، تعلق پیدا ہوتا ہے۔ پھر جب محبت اور تعلق ہوگا تو قیامت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت ہوگی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوں گے، اور جو آپ کے ساتھ ہوگا اس کو آپ کی کیا ملے گی؟ شفاعت ملے گی۔ بنیادی مقصد سیرت کا یہ ہے کہ ہم قیامت کے دن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سفارش اور شفاعت ہمیں نصیب ہو جائے۔ یہ ہے سیرت کا انتہا اور اس کا منتہا۔ تو آج ہم انشاءاللہ ابتدا کرتے ہیں۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ابتدا کرتے ہیں کہ کائنات میں سب سے پہلی پیدا ہونے والی چیز، بننے والی چیز کیا ہے؟ یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کیا پیدائش کے وقت سے اول ہے، یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ کو اللہ جل شانہ نے ہر چیز سے مقدم رکھا ہے؟ تو اس بارے میں آج یہ بات آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا بننا اور آپ کا مرتبہ یہ کائنات کی ہر چیز سے مقدم ہے۔ کس سے مقدم ہے؟ کائنات کی ہر مخلوق سے مقدم ہے، یہاں تک کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے بھی مقدم ہے۔ اب اس بارے میں 5-6 حدیثیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں تاکہ ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا کتنا عظیم رتبہ ہے اللہ جل شانہ کے ہاں، کہ اللہ جل شانہ نے اپنے حبیب کو کس رتبے پہ رکھا ہے۔ میں ساتھ ساتھ حوالے بھی دیتا رہوں گا حدیثوں کے، تاکہ کوئی اعتراض نہ کرے کہ یہ کہاں کی بات ہے اور کیسے ہے، تو وہ آپ حوالے بھی اگر نوٹ کر لے تو اچھی بات ہے، باقی ریکارڈ تو ہو رہا ہے۔ مواہب اللدنیہ ایک کتاب ہے، اس میں مصنف عبد الرزاق کے حوالے سے، یہ ایک کتاب ہے حدیث کی، مصنف عبد الرزاق، اس نے اپنی سند سے، اس کی اپنی ایک سند ہے، اس نے جابر ابن عبداللہ الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے ذریعے سے یہ روایت نقل کی ہے۔ حضرت جابر ابن عبداللہ الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا، اللہ کے رسول مجھے یہ بتلائیے
میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں۔ صحابہ کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق تھا کہ ہر جملے میں کہتے تھے فدا کا ابی و امی، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں۔ یہ انتہائی محبت کی دلیل۔ کوئی اپنے ماں باپ کو کسی چیز پر فدا کرتا ہے؟ جس پر اپنے ماں باپ فدا کر دے نا، اس کا مطلب ہے وہ بڑی ہستی ہے، اس کے نزدیک سب سے زیادہ وہ چیز ہے، کیونکہ دنیا میں انسان کے ہاں ماں باپ سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا۔ ماں باپ کی وجہ سے انسان کبھی کبھی مال بھی چھوڑتا ہے، ماں باپ کی وجہ سے کبھی انسان بیوی بچوں کو بھی چھوڑ دیتا ہے، لیکن ماں باپ کو نہیں چھوڑتا۔ تو ماں باپ جس پر فدا ہوں گویا کہ وہ ہستی ماں باپ سے بھی بڑھ کر۔ تو صحابہ فرمایا کرتے تھے عموماً فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہم آپ کے لیے ہمارے ماں باپ فدا، یعنی ہمارا سب کچھ آپ کے لیے فدا۔ تو حضرت جابر بن عبداللہ الانصاری رضی اللہ عنہ نے یہی جملہ فرمایا، اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، مجھے ذرا یہ بتائیے کہ اللہ پاک نے سب چیزوں میں، مخلوقات میں سب سے پہلی چیز کیا بنائی؟ تو آپ نے فرمایا اے جابر، اس کے عربی جملے یہ ہیں، یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نوری۔ اے جابر، اللہ نے تمام چیزوں کو پیدا کرنے سے پہلے تیرے نبی کا نور اپنے نور سے بنایا۔ کیا بنایا؟ تیرے نبی کا نور اپنے نور سے۔ یہ اس عربی حدیث میں جو عبارت آئی ہے اس کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے۔ اے جابر، اللہ تعالی شانہ نے تمام چیزوں کے پیدا کرنے سے پہلے تیرے نبی کا نور اپنے نور سے بنایا۔ حدیث کی تشریح یہ ہے کہ تیرے نبی کا نور اپنے نور سے بنایا، یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کا نور وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پیدائش کا مادہ تھا۔ مادہ سمجھتے ہیں؟ جیسے آپ سیمٹ بجری سے ایک چیز تیار کرتے ہیں پھر اس سے بناتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ مادہ تھا، نہیں، اللہ نے اپنے نور کے فیض سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا۔ یہ مطلب محدثین کے نور محمدی وہ روح محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی روح مبارکہ اللہ کے نور کے فیض سے منور ہے۔ کس سے منور ہے؟ اللہ کے نور کے فیض سے منور ہے۔ یہ مطلب ہے حدیث کا، اس کو سمجھ لیجئے۔ اچھا، فرمایا پھر حدیث جاری ہے، فرمایا اس وقت نہ لوح تھی، وہ لوح تختی جس پر تمام مخلوق کی تقدیریں لکھی ہوئی، کا نہ تختی تھی لوح کی، نہ قلم تھا، نہ جنت تھی، نہ جہنم تھا، نہ فرشتے تھے، نہ آسمان تھا، نہ زمین تھی، نہ انسان تھے، نہ جنات تھے، کچھ بھی نہ تھا۔ اللہ نے تیرے نبی کا نور اپنے نور سے، اپنے نور کے فیض سے منور فرمایا۔ پھر فرمایا کہ اللہ نے اس نور کے 4 حصے کیے۔ کتنے حصے کیے بھائی؟ ایک حصے سے قلم بنائی، ایک حصے سے لوح بنائی، ایک حصے سے عرش بنایا، اور ایک حصے سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ بنائی۔ تو سب سے پہلی چیز جو کائنات میں اللہ نے بنائی ہے وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی بھی پیدائش سے پہلے، جیسے ابھی میں کچھ حدیثیں بیان کر دوں، حضرت عرباض ابن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، یہ حدیث امام احمد نے اپنے مسند میں، امام بیہقی نے اپنی کتاب میں، امام حاکم نے اپنی کتاب میں، اور مشکات نے شرح السنہ سے نقل کی، اور حاکم نے اس کو صحیح قرار دیا اس حدیث کو۔ عرباض ابن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ نے مجھے اس وقت خاتم النبیین بنا دیا تھا جبکہ ابھی تک آدم کا خمیر بھی تیار، آدم ابھی تک خمیر میں تھا، آدم علیہ الصلوۃ والسلام ابھی تک
اپنے خمیر میں تھے. خمیر کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک آدم علیہ السلام کا پتلا بھی نہیں بنا تھا. ابھی تک آدم علیہ السلام خمیر میں تھے، اللہ نے مجھے خاتم النبیین بنا دیا. پھر ایک حدیث ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی، اس کو امام ترمذی نے نقل کیا ہے، حسن کہا ہے، امام احمد نے نقل کیا ہے، امام بخاری نے اپنی تاریخ میں نقل کیا ہے، امام حاکم نے نقل کیا ہے، انہوں نے بھی تصحیح کی ہے اس حدیث کو. یہ سارے اس کے حوالہ جات. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، آپ کی نبوت کب ثابت ہو چکی تھی؟ آپ کی نبوت کب ثابت ہو چکی تھی؟ فرمایا اس وقت میری نبوت ثابت ہو چکی تھی کہ آدم ابھی تک اپنے روح اور جسد کے درمیان تھے، یعنی آدم علیہ السلام کے جسم میں ابھی تک روح بھی نہیں آئی تھی، اس وقت میری نبوت ثابت ہو چکی. یہی بات اور بھی کتابوں نے نقل کی. پھر ایک روایت میں شعبی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ کب نبی بنے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا میں اس وقت نبی بن چکا تھا، مجھ سے اس وقت نبوت کا میثاق لیا جا چکا تھا. یہ قرآن کی ایک آیت کی طرف اشارہ ہے، سورہ احزاب 21واں سپارہ. وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، جب ہم نے نبیوں سے ان کے میثاق لیے، وَمِنْكَ، اور آپ سے بھی میثاق لیا. نبی علیہ السلام کی طرف خطاب ہے، آپ سے بھی خطاب لیا. اور نوح علیہ السلام سے میثاق لیا، آپ سے میثاق لیا. ابراہیم علیہ السلام سے میثاق لیا، اور عیسیٰ ابن مریم سے میثاق لیا. ان 5 نبیوں کا ذکر ہے. تو کہا، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس وقت نبی بن چکا تھا، اس وقت اللہ نے مجھ سے یہ نبوت کا میثاق لے لیا تھا جب کہ ابھی آدم علیہ السلام اپنی روح اور جسم کے درمیان تھے. اس وقت مجھ سے میثاق لے لیا گیا. تو یہ روایات اس بات پر دلیل ہے کہ کائنات میں سب سے پہلے جس چیز کو عظمت اور احترام دیا گیا وہ کیا تھا؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، جو ہر چیز سے مقدم ہے. اب اس بارے میں ایک اور روایت ہے، احکام ابن قطان، احمد نہیں، احکام ابن قطان، اس نے نقل کیا ہے. کس سے؟ انہوں نے ایک روایت نقل کی ہے. یہ روایت اہل بیت نے نقل کی ہے. کس نے نقل کی ہے بھائی؟ اہل بیت. حضرت علی ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو کہا جاتا تھا امام زین العابدین. جب کربلا میں شہداء ہوئے تھے، ایک یہ اہل بیت میں بچے تھے، یہ بچ گئے تھے. ان کو بھی اس ظالم نے شہید کرنا چاہا، لیکن یہ بیمار تھے، اور بیمار ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ چھوڑ دیا. واقعہ آئے گا انشاءاللہ اگلے 3 جو دن ہے، سوموار منگل بدھ، تو اپنا موضوع چلے گا ہمارا انشاءاللہ اس بارے. 3 دن وہ ہوں گے، 3 دن یہ درس ہوگا، جمعہ ہفتہ اتوار درس سیرت ہوگا، 3 دن وہ. تو ان کو پھر مدینہ منورہ لایا گیا تھا، تو یہ ایک بچ گئے تھے. تو یہ ہے، فرمایا کہ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں نے بات سنی ہے اپنے باپ حضرت امام حسین سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے بات سنی ہے اپنے والد حضرت علی سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ فرما رہے تھے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس وقت آدم علیہ السلام کے بننے سے 14,000 سال پہلے اللہ نے مجھے نبی بنا دیا. کتنے ہزار سال پہلے؟ اللہ نے مجھے نبی. اب علماء نے اس کی تشریح میں لکھا کہ 14,000 کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 14 ہی فکس ہو، نہیں، یہ کم سے کم قلت کی طرف اشارہ ہے کہ 14,000 سے تو کم نہیں ہے، زیادہ ہو سکتے ہیں. اب اس کی اگر آپ مزید وضاحت دوں تو حضرت سہل
ابن صالح ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے خود سوال کیا حضرت ابا جعفر محمد ابن علی، ان کو کہا جاتا تھا امام محمد باقر رضی اللہ عنہ، یہ بھی اہل بیت میں ہے، ان کے آگے اولاد میں نے ان سے پوچھا کیا یہ بات ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں حدیثوں سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ کی ختم نبوت اور آپ کی نبوت حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی پہلے ثابت ہو چکی ہے، جبکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سب سے آخر میں مبعوث ہوئے؟ نبی کب بن کے آئے دنیا میں؟ سب سے آخر میں آئے۔ امام محمد ابن باقر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت سب سے پہلے، حتیٰ کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے پہلے بھی اس طرح ثابت ہوئی کہ جس وقت اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی ذریت کو ان کی کمر سے نکالا، یہ حدیث میں عالم ارواح میں، پھر سب سے ایک عہد و اقرار لیا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں؟ یہ سوال ذہن میں ہے؟ یہ تو پتہ ہوگا نا کہ ہم سب سے عالم ارواح میں ایک اقرار لیا گیا تھا، قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے 9ویں سپارے میں سورہ اعراف میں، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں ہوں؟ یہ سوال ہوا تھا، تو فرمایا جس ذات نے سب سے پہلے اس بات میں اس کا جواب اس وقت دیا تھا کہ جی ہاں آپ ہمارے رب ہیں، وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سب سے پہلی وہ ذات ہیں جو بحیثیت نبوت اور ختم نبوت سب نبیوں سے مقدم ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ، ان تمام روایات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آپ کی سیرت بعثت سے پہلے، پیدائش سے پہلے، وہ تو بات کی بات ہے، آپ کا مقام و مرتبہ تو اتنا بلند ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تو اللہ جل شانہ نے عالم ارواح میں کیا مخلوقات کی پیدائش سے بھی پہلے مقدم رکھا ہے۔ یہ تمام روایات اس بات کے زمرے میں بیان کی گئیں کہ ہمیں اپنی نبی کی قدر و منزلت کا پتہ ہو، پھر اس سے معرفت، پہچان حاصل ہو، پھر محبت اور تعلق پیدا ہو، اور پھر ان کی معیت نصیب ہو، اور قیامت میں اللہ کرے ان کے ہاں ہمیں شفاعت اور سفارش مل جائے، اور ان کے قرب و جوار میں کہیں جنت میں ان کے قریب کہیں جگہ مل جائے، کہیں جھونپڑی ہی مل جائے، تو یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے۔ لیکن میرے محترم دوستو، درس یہ ہے، یہ تو حدیثیں بیان ہوئی اور ایک معلومات ہو گئی، آپ علیہ السلام کا من حیث النبی، من حیث ختم نبوت، خاتم النبیین ہونے کے چند باتیں سامنے آ گئیں، بحیثیت نبی ہونے کے، بحیثیت خاتم النبیین ہونے کے چند حدیثیں سامنے آ گئیں۔ لیکن اس بات سے ہمیں درس کیا ملا، نصیحت کیا ملی؟ کہ جو ذات جتنی بلند ہوتی ہے، اس کی عظمت جتنی بلند ہوتی ہے، اس کا احترام بھی اتنا ہی کرنا پڑتا ہے، اس کا احترام اور قدر و منزلت بھی اتنی ہی ہوتی ہے۔ اب میں اور آپ اپنے دل میں دیکھ لیں کہ ہمارے دلوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام اور قدر و منزلت کتنی ہے۔ قرآن نے جس بات کا مطالبہ کیا ہے، صرف یہ مطالبہ نہیں کیا کہ آپ علیہ السلام کا اتباع کرو، نہیں، اتباع تو کرنا ہی ہے، ان کا احترام بھی سب سے زیادہ ہو، دل میں ان کی قدر و منزلت بھی سب سے زیادہ ہو، حتیٰ کہ اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ، اپنی اولاد سے بھی زیادہ۔ مال کیا چیز ہے پھر؟ مال کی پھر کیا اوقات ہے؟ ہم نے تو آج آپ علیہ السلام کی سنتوں کو مال کے لیے چھوڑ دیا۔ آپ بتلائیں، جو شخص مال کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑے گا تو اس کے دل میں آپ علیہ السلام کا کیا احترام ہوگا؟ وہ چاہے زبان سے 100 دعوے کرے، لیکن اس کا عمل تو اس کو جھٹلا رہا ہے، اس کا عمل تو اس کو جھٹلا رہا ہے۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت بھی اور آپ کا احترام بھی دل میں ہو، ایک سبق۔ دوسرا سبق یہ کہ جس کا احترام جتنا دل میں ہوتا ہے، اس کا اتنا ہی اتباع کیا جاتا ہے، جس سے جتنا تعلق، لگاؤ اور احترام ہوتا ہے، اتنی ہی اس کا اتباع، اس کی بات مانی جاتی ہے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات مانی جائے، آنکھیں بند کر کے مانی جائے، آنکھیں
بند کر کے مانی جائے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ بات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو، کسی نے ان کی طرف جھوٹی منسوب نہ کی ہو۔ آج کل جھوٹی بہت سی باتیں چلتی ہیں کہ وہ بات ہو انہی کی، تو آنکھیں بند کر کے مانی جائے۔ اور تیسرا سبق یہ ملتا ہے کہ جو ذات اتنی احترام اور قدر و منزلت والی ہو، اس پہ 100% اس کی بات پر اعتماد ہو، اس کی بات پر 100% اعتماد ہو، بس جو کہہ دیا مجھے سمجھ آئے یا نہ آئے، یہ حق و سچ ہے۔ ایمان نام اسی چیز کا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو تعلیمات لے کر آئے، ان تعلیمات کو آپ علیہ السلام کے اعتماد پر یقینی جاننا، اسی کا نام ایمان ہے۔ بات سمجھ گئے بھائی؟ تو یہ ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارک۔ ابھی ابتدا ہے، آہستہ آہستہ آگے چلتے رہیں گے، اور سبق جو آج کے درس دیا، اس حدیثوں کو بھی یاد رکھیں، اس کے مضمون کو بھی، جس مقصد کے لیے یہ حدیثیں بیان ہوئی۔ میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت اور احترام اور ان کی پیدائش یہ تمام مخلوقات سے پہلے کی، اللہ نے اتنا رتبہ دیا۔ اور ساتھ ہی یہ کہ اس سے یہ سبق ہمیں ملے، جو سبق بتلائے گئے اور جو نصیحتیں بتلائی گئی، ان پر عمل کی کوشش کی جائے۔ اللہ عمل کی توفیق۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور عشق جو آپ کے نزدیک معتبر ہے، یا اللہ وہ ہمیں عطا فرما دے۔ 100% ان کا اتباع، احترام اور قدر و منزلت عطا فرما دے۔ ان کی بات کو ماننے، ان پر عمل کی توفیق دے دے۔ 100% ان پر اعتماد عطا فرما دے۔ یا اللہ محبت دے دے، معرفت دے دیں، معیت دے دیں، شفاعت اور سفارش نصیب عطا فرما دے، اور قیامت میں ان کے ساتھ ہمارا حشر فرما دے، عزت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ حشر فرما دے۔ دین و دنیا میں ہم سب کو کامیاب فرما دیں۔ یا اللہ ان دروس کو سارے علاقے کے لیے، سارے شہر و ملک و پوری دنیا کے انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ ہدایت کا ذریعہ بنا دے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی پھیلنے کا ذریعہ بنا دے۔ یا اللہ اس کی روشنی کا ذریعہ بنا دے، اس کی عوام میں خوب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کی نشو و نما کا ذریعہ بنا دے، خلوص الہیت عطا فرما دے، اس کو ہماری آخرت کا ذخیرہ بنا دے۔ یا اللہ جو خیر کا ارادہ رکھتے ہیں ہمارے ساتھ، یا اللہ ان کو 100% خیریں دے دیں، خیر پہنچانے کی توفیق دے دیں، خیر پہنچانا ان کے لیے آسان فرما دیں۔ یا اللہ جو ہمارے ساتھ شر کا ارادہ رکھتے ہیں، یا اللہ آپ تو علام الغیوب ہیں، اے میرے اللہ ان کو ہدایت دے دیں۔ یا اللہ ان کو ہدایت دے دے، اس شر سے ان کو روک دے۔ اللہ اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں، وہ بدبخت شریر ہے، اللہ آپ اپنے غضب کا ہاتھ ان پہ ڈال دیں۔ اے اللہ آپ سب پر غالب ہیں، یا اللہ آپ اپنے غضب کا ہاتھ ان پہ ڈال دیں، ان کو تباہ و برباد کر دیں، ان کو رسوا و ذلیل کر دیں، ان کو نیست و نابود کر دیں، ان کی تدبیروں کو انہی کے خلاف استعمال کر لیں۔ یا اللہ ان کے اسباب کو تباہ و برباد کر دیں، ہمیں عزت کی زندگی، عزت کی موت عطا فرما دے۔ اے اللہ غلبہ عطا فرما دے، کامیابیاں عطا فرما دیں، دین و دنیا میں کامیابیاں، سرخرویاں عطا فرما دیں، آخرت میں کامیابی اور سرخروی عطا فرما دیں۔ وصلی اللہ